اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشعبان شہری۔ سامعین محترم، صاحبان اسلام و ایمان، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہے، پروردگار عالم ہماری اس قلیل عبادت کو تیری درگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں ملک پاکستان کو، عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو اس کورونا جیسی وبا سے نجات عطا فرمائے۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں علم عمل کے میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔ سامعین محترم، عنوان گفتگو ہے شعبان المعظم کی فضیلت و اہمیت۔ اسلامی سال کے 8ویں مہینہ شعبان المعظم ہے۔ اس ماہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ شعبان تشعب سے ماخوذ ہے۔ تشعب کا معنی یہ ہے کہ تفرق کرنا۔ اس مبارک مہینے میں اللہ وند متعال کی طرف سے بندوں پر متفرق رزق تقسیم ہوتا ہے، خیر کثیر نعمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ حدیث اور روایتوں میں موجود ہے کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندہ روزہ رکھتا ہے اور اللہ کی نعمتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہے، اس لیے شعبان کہا جاتا ہے۔ اب میں حوالہ دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے فضائل الایام، صفحہ نمبر 141، جس میں اس مبارک مہینے کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں پیغمبر اسلام نے بڑے دلنشین انداز میں ارشاد فرمایا، الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور دوسری جگہ میں ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سامعین محترم، ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان آبیاری کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان اس مبارک مہینے میں پھل کھانے کا نام ماہ رمضان ہے۔ اس مبارک مہینے میں چند دن آتے ہیں، مخصوص دن جس میں برکتیں، نعمتیں اور فضیلت والی رات ہے۔ وہ رات شب برات کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات، جس میں ہمارے ہاں ہم شیعیان محمد و آل محمد کی ہاں فقہ جعفریہ کے نزدیک نیمہ شعبان سے مشہور ہے، جس میں ہمارے آقا و مولا امام زمانہ علیہ السلام کی یوم ولادت کی رات ہے۔ اس رات کی مخصوص اور فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے، حدیثوں میں موجود ہے، اگر کوئی بندہ شب برات کی رات وہ جاگتا رہیں، اللہ وند متعال اس کے لیے 10 عمرے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ دوسری روایتوں میں موجود ہے، جس بندے کے لیے، جس شخص کے لیے شب قدر اگر اس کی گناہ معاف نہ ہوا ہو، اللہ شب برات کی رات اس کی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس رات کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کر عرض کی، فرزند رسول، شب برات کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، تو کیا جانے لیلۃ القدر ہی کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے شاذ، نماز شب قدر کے بعد سب سے فضیلت اور افضل والی رات وہ شب برات ہے۔ سامعین محترم، اس رات میں ہمیں صرف جاگنا نہیں، گپ شپ لگا کر ایک دوسرے سے باتوں میں مشغول ہونا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عبادت میں مشغول ہونا چاہیے۔ سامعین محترم، اس رات میں اور ایک اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس رات میں چند مخصوص اعمال ہیں
اس سے پہلے میں شب برات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، شب برات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندہ اللہ کے بارگاہ میں نظر و نیاز کر کے، مناجات کر کے اپنے آپ کو آتش جہنم سے نجات حاصل کرنے والی رات وہ شب برات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین محترم، اس رات شب برات یعنی برات کرنا، اپنے توبہ و استغفار کرنا۔ اللہ نے سورہ برات کے نام پر قرآن میں ایک سورہ نازل کیا ہے، اور سال میں ایک رات شب برات کے نام پر اللہ نے ہمارے لیے مخصوص کر کے وہ رات ہمیں دیا ہے۔ سامعین محترم، اس رات میں چند مخصوص اعمال ہیں۔ پہلی اعمال غروب آفتاب کے بعد غسل کرنا۔ اگر کوئی بندہ غسل کرے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے اعمال اس رات نمازیں پڑھنا، نماز جعفر تیار پڑھنا، دعائے کمیل پڑھنا، دعائے جشن کبیر پڑھنا، یہ مخصوص اعمال میں سے ہیں۔ اور تیسری اعمال جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس رات شب برات کی رات ہمارے مرحومین ہمارے گھر پہ آتے ہیں کہ ہمارے بیٹا کیا کر رہا ہے، ہمارے رشتہ دار کیا کر رہی ہے، اور ہمارے والدین کیا کر رہا ہے، یہ سارے دیکھنے کے لیے ہمارے مرحومین آتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اس رات ہمارے مرحومین کے نام پہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ برات کی تلاوت کریں، اس مرحومین کے نام پہ کچھ صدقہ و خیرات دے دیں۔ اسی جملے کے ساتھ اختتام کرنا چاہتا ہوں، پروردگار عالم ہمیں شب برات کی رات اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں حاضری دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔